الله والله 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 نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين۔ حضرات، دنیا میں سائنس نے اتنی ترقی کی ہے کہ لوگ چاند تک پہنچ چکے ہیں، خلائی سفر کیا جاتا ہے، آسمان تک پہنچنے کی کوششیں جاری ہیں، اور اس سے کہیں پہلے ہمارے پیارے رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 7 آسمانوں کا سفر کروایا گیا تھا، اور آسمانوں سے بھی اوپر، اس آسمان سے اوپر 6 اور آسمان ہیں، اور اس کے اوپر سدرۃ المنتہا، اور پھر رب العالمین کا عرش۔ تو یہ سفر 7 آسمانوں کا سفر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کروایا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ رب العالمین جو چاہتے ہیں جیسے چاہتے ہیں کر سکتے ہیں، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ایک ہی رات میں، اور بلکہ رات کے کچھ حصے میں، ایک سواری پر جس کو براق کہا جاتا ہے، مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک، اور پھر بیت المقدس سے 7 آسمانوں، اور پھر رات میں ہی واپس آ جانا، یہ ایک معجزہ تھا، اور سائنس جتنی بھی ترقی کر لے اس حد تک نہیں پہنچ سکتی۔ اور ایک سفر ایسا ہے کہ ہر انسان نے آسمان کا سفر کرنا ہے۔ میں نے، آپ نے، بلکہ دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں، ان کا کسی مذہب سے تعلق ہو، انہوں نے آسمان کا سفر ایک دن کرنا ہے۔ اور وہ سفر کیسے ہوگا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کا جو سفر تھا، وہ آپ کی روح اور بدن دونوں کے ساتھ تھا، لیکن انسان کا یہ سفر صرف روح کے ساتھ ہوگا، اور پھر اس کو 7 آسمانوں تک لے جایا جائے گا۔ اس کے بارے میں ایک روایت صحیح البخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ اس روایت کا نمبر 2872 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا خرجت روح المؤمن تلقاها ملکان یسعدانها، کہ جب انسان کی روح نکلتی ہے تو اس کا
آسمان کی طرف سفر اس کا آغاز ہو جاتا ہے. تلقاها ملکان، دو فرشتے آتے ہیں اس کی روح کو نکالنے کے لیے یا اس کی روح کو لے لیتے ہیں. یسعدانها، اور اس کو لے کر پھر آسمان کی طرف چلتے ہیں. فذکر من طیب ریحها، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خوشبو کا ذکر کیا کہ جب وہ روح انسان کے جسم سے نکلتی ہے اور فرشتے اس کو لے کر آسمان کی طرف جاتے ہیں تو اس سے جو خوشبو والمسک، کستوری کی طرح خوشبو ہوتی ہے، اس کا ذکر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. اور پھر فرمایا قال ويقول اهل السماء، کہ جب اس روح کو آسمان والے یعنی فرشتے دیکھتے ہیں تو وہ اس کا استقبال کرتے ہیں، کہتے ہیں روح طیبہ، کہ یہ پاکیزہ روح ہے، جاءت من قبل الارض صلی اللہ علیہ وعلی جسد کنت تعمرینها، کہ جب اس کی روح کو فرشتے دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں یہ پاکیزہ روح ہے، اور یہ روح جس جسم میں رہ رہی تھی وہ جسم بھی پاکیزہ ہے، اور یہ دنیا کی طرف سے آئی ہے، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو اس روح پر. فَيُنْطَلَقُ بِهِ إِلَىٰ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اور پھر یہ سفر چلتا چلتا اس روح کو اللہ رب العالمین کے پاس لے جایا جاتا ہے. ثُمَّ يَقُولُ انطَلِقُوا بِهِ إِلَىٰ آخِرِ الْأَجَلِ، اور پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ اس روح کو بھیج دو ایک مدت کے لیے، اور پھر اس نیک انسان کی روح کو علیین میں بھیج دیا جاتا ہے. اب آسمان کا سفر اور آسمانوں سے اوپر عرش، اللہ رب العالمین، یہ روح اللہ تک پہنچتی ہے. تو اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے عرش پر مستوی ہیں، ساتوں آسمانوں سے اوپر اللہ کا عرش ہے اور اللہ تعالیٰ وہاں پر ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس نیک روح کو لکھ دو ایک مدت تک، جب تک قیامت قائم نہیں ہوتی. کہاں پر لکھا جاتا ہے؟ علیین میں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما ادراک ما علیون، اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ علیون، وہ نیک لوگوں کی کتاب، وہ معزز لوگوں کی کتاب وہ کیا ہے؟ کتاب مرقوم یشہدہ المقربون، وہ مقرب لوگوں کا حساب ہے، مقرب لوگوں کی کتاب ہے. اس روح کو بھی انہی میں شامل کر دیا جائے اور وہاں پر لکھ دیا جائے، وہاں پر فرشتے اس کی نگرانی کر رہے ہیں. تو اس طرح سے اس روح کو آسمان کی طرف لے جایا جاتا ہے اور اللہ کے حکم سے اس کو علیین تک پہنچا دیا جاتا ہے. اور پھر فرمایا وَإِنَّ الْكَافِرَ إِذَا خَرَجَتْ رُوحُهُ، جب کافر آدمی کی روح اس کی گردن سے جدا ہوتی ہے، اس کی روح کو بھی آسمان کی طرف لے جایا جاتا ہے. ذَكَرَ مِن نَتْنِهَا وَذَكَرَ لَعْنَهُ وَيَقُولُ أَهْلُ السَّمَاءِ، فرمایا کہ اس کی بدبو کا اللہ کے رسول نے ذکر کیا، اور فرشتے جس طرح اس پر لعنتیں بھیجتے ہیں اس کا ذکر اللہ کے رسول نے کیا. اور پھر فرمایا کہ اہل السماء یعنی فرشتے اس روح کے بارے میں کہتے ہیں روح خبیثہ، یہ خبیث روح ہے، یہ ناپاک اور پلیت روح ہے، اور یہ جس جسم میں رہ رہی تھی وہ جسم بھی ناپاک ہے. اور پھر اللہ کی طرف سے یہ حکم ہوتا ہے انطلقوا بہ الی آخر الاجل، اس کو بھی ایک مدت تک سجین میں رکھ دیا جائے، جب تک قیامت قائم نہیں ہوتی اس روح کو بھی بدکار برے لوگ کافروں کی روحوں کے ساتھ رکھ دیا جائے. اور پھر حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کپڑا تھا، ریتۃ کانت علیہ علی انفہ ہکذا، تو اللہ کے رسول نے اس کپڑے کو اپنے ناک پر رکھا. فرمایا کہ اس طرح سے بدبودار وہ روح ہوتی ہے، اس سے سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ فرشتے بھی اس کو کہتے ہیں کہ یہ خبیث روح ہے، اور اس سے اتنی سمجھ آتی ہے کہ اللہ کے رسول نے ناک پر کپڑا رکھ کر یہ سمجھایا کہ اتنی بدبو والی وہ روح ہوتی ہے. تو مومن یا کافر دونوں کی روح جب ان کے جسم سے نکلتی ہے اس کا سفر آسمان کی طرف ہوتا ہے. اور اسی طرح ایک روایت سنن ابن ماجہ میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، وہ روایت کچھ تفصیلی ہے. فرمایا اللہ کے رسول نے المیت تحضرہ الملائکہ فاذا کان الرجل صالحا قالوا اخرجی ایتها النفس الطیبہ. فرمایا کہ جب میت اس کی موت کا وقت قریب آتا ہے اس کے پاس فرشتے حاضر ہوتے ہیں،
اور فرشتے حاضر ہو کر اگر وہ نیک آدمی ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ اے پاکیزہ روح چھوڑ دے اس جسم کو، جدا ہو جائے اس جسم سے، کانت فی الجسد الطیب، اور وہ پاکیزہ جسم میں ہوتی ہے تو اس کو فرشتے یہ حکم دیتے ہیں کہ اے پاکیزہ روح تو اس جسم کو چھوڑ کر نکل جا، اخرجی حمیدتن وابشری بروح وریحان ورب غیر غضبان، اس کو فرماتے ہیں تیرے لیے خوشخبری ہو، تیرے لیے خوشبو ہے، تیرے لیے پھول ہیں، اور تیرا رب تجھ سے راضی ہے، اس کا غصہ اور ناراضگی تجھ پر نہیں ہے، تو نکل جا، فلا یزال یقال لها ذلك حتى تخرج، اور جب تک روح نہیں نکلتی فرشتے یہی کہتے رہتے ہیں کہ تو بڑی پسندیدہ روح ہے، تو بڑا نیک شخص ہے، تو نکل جا، تیرے لیے رب کی رضا ہے، تیرے لیے خوشبو ہے، تیرے لیے انعامات ہیں۔ اور جب روح نکلتی ہے ثم يعرج بها الى السماء فيفتح لها فيقال من هذا، روح نکلتی ہے پھر فرشتے اس کو لیتے ہیں اور آسمان کی طرف چل پڑتے ہیں۔ آسمان کا یہ سفر مومن کی روح کے ساتھ بھی ہوتا ہے اور کافر کی روح کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ جب آسمان پر پہنچتی ہے یہ روح تو پوچھا جاتا ہے فيقال من هذا، کون ہے یہ، کس کی روح ہے، فيقولون فلان، فلاں شخص ہے، اس کا نام لیا جاتا ہے، اور دوسری روایت میں ہے کہ اس کا بہترین نام فرشتے اس کا ذکر کرتے ہیں، فیقال مرحبا بالنفس الطیبہ کانت فی الجسد الطیب، اور پھر اس کو کہا جاتا ہے خوش آمدید، مرحبا، خوش آمدید ہو، تو پاکیزہ روح ہے اور تو پاک جسم میں تو نے بسیرا کیا ہوا تھا، آج تو اس جسم کو چھوڑ کر نکل آئی ہے، تیرا رب تجھ سے راضی ہے، تجھے خوشخبری ہو، خوش آمدید کہتے ہیں۔ ادخلی حمیدتن وابشری بروح وریحان ورب غیر غضبان، نکل جا، تو بہت خوشبخت روح ہے، تعریف کی ہوئی روح ہے، اور تیرے لیے انعامات تیار ہیں، خوشبو ہے، ریحان ہے، اور تیرا رب تجھ سے ناراض نہیں ہے۔ فلا یزال یقال لها، اور اس کو ایسے ہی کہا جاتا ہے حتی ینتہا بها الى السماء التي فیہا اللہ تعالی عز وجل، یہاں تک کہ آسمان سے اس روح کا سفر 7 آسمانوں کے اوپر عرش کے قریب پہنچ جاتا ہے، اس آسمان تک پہنچتا ہے کہ جہاں پر اللہ رب العالمین ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں، ان الفاظ پہ غور کیجئے، ینتہا بها الى السماء التي فیہا اللہ عز وجل، آسمانوں کے اوپر رب کا عرش ہے، وہاں تک یہ روح پہنچ جاتی ہے، اللہ رب العالمین کے پاس اس نیک انسان کی روح پہنچ جاتی ہے، اور پھر اللہ رب العالمین اس کو حکم دیتے ہیں کہ اس روح کو علیین میں لکھ دیا جائے۔ تو اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین 7 آسمانوں سے اوپر اپنے عرش پر مستوی ہے۔ اور پھر فرمایا وَإِذَا كَانَ الرَّجُلُ السُّوءُ، اگر وہ برا شخص ہے، قَالَ اُخْرُجِي أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْخَبِيثَةُ، تو اس کو کہا جاتا ہے کہ اے بری جان، اے بری روح، تو نکل جا، كَانَتْ فِي الْجَسَدِ الْخَبِيثِ، تو جس جسم میں رہ رہی تھی وہ بھی ناپاک اور پلید جسد تھا اور جسم تھا، اس کو چھوڑ کر نکل جا، اخرجی ذمیمۃ وابشری بحمیم وغساق، اور تو اس جسم سے نکل، تو بڑی مذمت کی ہوئی ہے، تیرے اوپر رضا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تجھ سے ناراض ہے، اور تیرے لیے خوشخبری ہے گرم پانی کی اور پیپ کی۔ اور پھر فرمایا وآخر من شکلہ ازواج، اور اس طرح کے دیگر ذکر کیے جاتے ہیں عذاب، کہ اس طرح کے دیگر عذاب تیرے لیے اللہ تعالیٰ نے تیار کیے ہوئے ہیں۔ فلا یزال یقال لها ذلك، اور اسی طرح اس کو کہا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ جسم کو چھوڑ کر نکلتی ہے۔ ثم يعرج بها الى السماء، اور پھر اس کو بھی آسمان کی طرف لے جایا جاتا ہے۔ فلا يفتح لها فيقال من هذا، آسمان کے دروازے اس کے لیے نہیں کھلتے، دروازے پر پہنچتی ہے، کہا جاتا ہے کون ہے، اس کا نام ذکر کیا جاتا ہے، لا مرحبا بالنفس الخبیثہ، فرشتے کہتے ہیں کوئی خوش آمدید نہیں ہے اس کے لیے، یہ ناپاک شخص اور ناپاک جسم میں رہنے والی روح، اس کے لیے کوئی خوشخبری نہیں ہے، ارجعی ذمیمۃ، اس کو واپس پلٹا دیا جائے، اللہ رب العالمین اس سے ناراض ہیں۔ فإنها لا تفتح لك ابواب السماء، اور اس کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے۔ فَيُرْسَلُ بِهَا مِنَ السَّمَاءِ ثُمَّ تَصِيرُ إِلَى الْقَبْرِ، اور پھر آسمان سے اس کو پھینکا جاتا ہے اور یہ قبر میں پہنچ جاتی ہے۔ اس طرح سے یہ روح کا سفر، اور قرآن مجید میں بھی اللہ رب العالمین نے
ایسے لوگوں کی روح کے متعلق ارشاد فرمایا ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنہ. فرمایا وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا، جنہوں نے کفر کیا، جو تکبر کرتے رہے، جنہوں نے حق بات کو قبول نہ کیا، لا تفتح لهم ابواب السماء، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، ولا يدخلون الجنہ، اور وہ ہرگز نہیں داخل ہوں گے جنت میں نہیں جا سکیں گے، حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، کہ جب تک اونٹ سوئی کے نوکے سے نہیں گزر جاتا اس وقت تک یہ جنت میں نہیں داخل ہو. یہ مثال بیان کی جاتی ہے کہ جیسے اونٹ سوئی کے ناکے سے نہیں گزر سکتا، اسی طرح یہ لوگ جنت کے حقدار نہیں ہیں، جنت میں نہیں جا سکیں گے. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، اور فرمایا کہ مجرم لوگوں کو ہم ایسی ہی جزا دیتے ہیں، ایسا ہی بدلہ ہے ان لوگوں کے لیے. اور پھر اس کی روح کو جب زمین پر پھینکا جاتا ہے، اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ جس انسان کا عقیدہ درست نہیں ہوگا اس کو آسمان سے نیچے پھینکا جاتا ہے. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر کیا ہے، سورہ حج اس کی آیت نمبر 31 ہے. فرمایا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ مِن مَّكَانٍ سَحِيقٍ. فرمایا وہ شخص جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، جو کافر ہے، جس نے اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک بنا رکھا ہے، فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، وہ ایسے ہی ہے جیسے آسمان سے گرا ہے، بلند جگہ سے آسمان سے اسے گرا دیا گیا ہے، گر گیا ہے. کیونکہ توحید کو ماننے والا مسلمان اور مومن موحد، اس کو اللہ تعالیٰ عزت دیتے ہیں، اس کا شرف ہے، اس کی بلندی ہے، اور اس طرح کا شرف اسے ملتا ہے گویا کہ وہ آسمان کو چھو رہا ہے. اور اسی طرح اس کی روح کو بھی پروٹوکول ملتا ہے. ہم نے یہ سابقہ خطبہ میں یہ بات ذکر کی تھی کہ انسان کا اگر عقیدہ درست نہیں ہے، اس کے عقیدے میں غلطی ہے، توحید میں اس نے غیروں کو شریک بنا رکھا ہے، تو پھر یہ ڈر ہونا چاہیے، یہ خوف ہونا چاہیے کہ اس کا مرنا اور موت کے وقت کے جو لمحات ہیں کہیں وہ شرک پر نہ فوت ہو جائے. اور جو شرک پہ فوت ہو جائے اس کی روح آسمان سے اوپر نہیں جاتی. خر من السماء، آسمان سے اس کو ایسے نیچے پھینکا جاتا ہے جیسے آسمان سے کسی چیز کو نیچے پھینکا جائے. فتخطفه الطیر، تو فرمایا کہ اس کو پرندے اچک لیتے ہیں. مشرک اس کو پرندے اچک لیتے ہیں. آسمان سے گرا، پرندوں نے اچک لیا، اس کا کوئی حال نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں ہوا کس طرف لے گی، کوئی پتہ نہیں اس کو پرندے کھا گئے. او تہوی بہ الریح فی مکان سحیق، یا ہوا اس کو دور کہیں لے جاتی ہے. اگر پرندوں سے بچ بھی گیا تو پھر وہ ایسا ملحد بن جاتا ہے کہ جس نے اپنے رب کو نہیں پہچانا، کہ جدھر کا منہ ادھر کا رخ کر لیتا ہے. اللہ کی وحدانیت کا انکار کر لیا، اللہ کو پہچانا نہیں، اپنے رب کو نہیں پہچانا، تو اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے آسمان سے گرا اور پرندوں نے اس کو اچک لیا، اور اگر پرندوں سے بچ گیا تو ہوا اس کو کہیں اور لے جاتی ہے. اسی طرح وہ شخص جو اللہ کے در کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ کے علاوہ غیروں کو پکارتا ہے، غیروں کی عبادت کرتا ہے، تو کبھی اس کو پرندے کوئی کس طرف لے جاتا ہے، کوئی کس طرف لے جاتا ہے. اور اگر ان تمام معبودان باطل سے وہ بچ بھی جائے تو پھر بھی وہ اللہ کو نہ ماننے والا ملحد بن جاتا ہے، جیسے دور کہیں چلا جائے اور ہوا اس کو دور پھینک دے. اسی طرح اس انسان کی روح کو زمین پر پٹخ دیا جائے گا اور زمین پر اس کو گرا دیا جائے گا، اور سجین میں حکم ہوگا کہ اس کی روح کو رکھ دیا جائے. تو اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آسمان کی طرف جب مومن کی روح جاتی ہے تو یہاں تک پہنچ جاتی ہے حتی ینتہا بہا الی السماء التی فیہا اللہ عز وجل، کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ ہیں وہاں تک اس کی روح پہنچ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کہاں ہیں؟ یہ ایک اہم سوال ہے اور بہت سارے لوگ اس کے جواب سے ناواقف ہیں. کچھ لوگ فلسفے کا شکار ہو گئے، اپنے ذہن اور خیال کے مطابق انہوں نے طرح طرح کی مثالیں اللہ رب العالمین کے بارے میں بنا دی. کچھ کہتے ہیں لا مکان، کوئی جگہ نہیں، کچھ کہتے ہیں ہر جگہ پر موجود، اور کچھ کہتے ہیں ہر چیز کے اندر اللہ تعالیٰ ہے. نعوذ باللہ. اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آسمانوں سے ہوتے ہوئے اس آسمان تک روح پہنچتی ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ ہے. تو اللہ رب العالمین ساتوں آسمانوں سے اوپر اپنے عرش پر مستوی ہے، اور اس کے بارے میں قرآن مجید میں 1 سے زائد آیات موجود ہیں
7 اور 8 آیات میں اللہ رب العالمین نے عرش کا ذکر کیا، استوا علی العرش کا ذکر کیا قرآن مجید کی 8 آیات میں۔ شروع میں ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، سورہ اعراف کی آیت نمبر 54 ہے، فرمایا ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، کہ تمہارا رب وہ ہے جس نے آسمانوں کو پیدا کیا اور زمین کو پیدا کیا فی 6 ایام، 6 دنوں میں۔ وہ 6 دن کون سے تھے؟ آج کل جیسے دن ہے ایسا تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ دن اور رات تو بنے ہی نہیں تھے، آسمان اور زمین ہی نہیں تھے، تو پھر یہ 6 دن کون سے تھے؟ یا تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جس دن کا ذکر کیا کہ 1000 سال کا ایک دن ہوگا، یا وہ مراد ہیں، یا اللہ رب العالمین کا علم ہے، اللہ جانتا ہے کہ کیا مراد ہے۔ بہرحال 6 دن کا ذکر کیا کہ 6 دنوں میں اللہ رب العالمین نے آسمانوں کو اور زمین کو بنایا۔ ثم استوى علی العرش، اور پھر اللہ تعالیٰ نے عرش پر قرار پکڑا، اللہ تعالیٰ عرش پر بلند ہو گیا۔ اب یہ واضح دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو رکھ دیا ہے، جب وہ پریشان ہوتا ہے دعا کرتا ہے، آسمان کی طرف دیکھتا ہے کہ اوپر سے مدد آئے گی، اوپر ہے کوئی جو مدد کرنے والا ہے، وہ رب آسمانوں کے اوپر ہے، مدد کرنے والا ہے، اوپر سے مدد آئے گی، آسمان کی طرف اپنی آنکھوں کو اٹھاتا ہے، اپنے ہاتھ پھیلاتا ہے۔ اس کی فطرت میں اللہ رب العالمین نے اس چیز کو رکھ دیا ہے۔ اور پھر یہ ہدایت جو ہمارے پاس آئی ہے، یہ ایک ایسا بابرکت علم ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ انسان کا علم جہاں تک بھی پہنچ جائے وہ پیچھے ہے، اس سے آگے نہیں نکل سکتا۔ سائنس چاند تک پہنچتی ہے، آسمان کا سفر، خلا کا سفر ہوتا ہے، اور قرآن و حدیث میں آسمانوں سے اوپر کی بھی خبر ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے عرش پر ہیں۔ اور پھر قرآن مجید جو آسمان سے نازل ہوا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس کو نازل کیا ہے۔ کہاں سے آیا؟ اللہ رب العالمین کی طرف سے، اور نازل وہی چیز ہوتی ہے جو اوپر سے نیچے اترے۔ اللہ کی طرف سے جبریل علیہ السلام لے کر اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ اور پھر اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آسمانوں اور زمین کے بنانے کے بعد ثم استوى علی العرش، اللہ تعالیٰ عرش پر قرار پکڑ لیا، اللہ نے عرش پر بلند ہوا۔ یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا، اور پھر وہ رات اور دن کو ڈھانپتا ہے۔ رات آتی ہے ساتھ ہی دن آ جاتا ہے، دن ختم ہوتا ہے ساتھ ہی رات ہو جاتی ہے۔ یطلبہ حثیثا، یہ ایک دوسرے کو جلدی جلدی طلب کرنے والے ہیں۔ والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، اللہ کی وحدت کا ثبوت ہے، اللہ کی توحید پر دلالت کرنے والی یہ مخلوقات ہیں۔ فرمایا آسمان کو دیکھو، سورج اور چاند کو دیکھو، تاروں کو دیکھو، مسخرات بامرہ، اللہ نے ان کو مسخر کیا ہوا، یہ اللہ کے حکم سے چلتے ہیں۔ جب اللہ کا حکم ہوتا ہے، جیسے حکم ہوتا ہے ایسے ہی یہ چلتے ہیں۔ اور پھر فرمایا الا لہ الخلق، یہ مخلوقات اسی کے لیے ہیں، والامر، اور اسی کا حکم چلتا ہے۔ وہ حکم تکوینی ہو کہ اللہ رب العالمین جب کسی چیز کو کہتے ہیں کن فیکون، وہ ہو جاتی ہے، اللہ کا حکم چلتا ہے، اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو اختیار دیا ہے، وہ انسان کا رب ہے، تو اللہ کے حکم کو ماننا یہ انسان کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کرے، اسی کا حکم ہے، اس کے حکم کو مان لو۔ اور صحیح مسلم میں حدیث ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اعلان کریں گے، فرمائیں گے آج میں بادشاہ ہوں، انا الملک، میں بادشاہ ہوں، این الجبارون این المتکبرون، کہاں ہیں وہ تکبر کرنے والے لوگ، کہاں ہیں وہ جو زمین میں دندناتے پھرتے تھے، جو ظلم کیا کرتے تھے، جو اپنے آپ کو بادشاہ سمجھتے تھے، کہاں ہیں آج؟ آج میں بادشاہ ہوں۔ تو امر اسی کا چلتا ہے زمین و آسمان میں، اور قیامت کے دن اسی کے حکم کے مطابق جو گناہ گار ہے اس کو سزا ملے گی، اور جو فرما بردار ہے اس کے لیے اللہ نے انعامات تیار کر رکھے ہیں۔ تبارک اللہ رب العالمین، فرمایا اللہ رب العالمین ببرکت ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے، سب برکتیں اسی کے لیے ہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ رب العالمین 7 آسمانوں سے اوپر اپنے عرش پر مستوی ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ایک لونڈی سے یہ سوال کیا، لمبی حدیث ہے، صحیح مسلم میں معاویہ بن حکم بیان کرتے ہیں کہ وہ نماز میں حاضر ہوئے، کسی آدمی نے چھینکا
تو انہوں نے یرحمک اللہ کہہ دیا. اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب چھینک آئے اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہنا چاہیے. انہوں نے یرحمک اللہ کہہ دیا. اب صحابہ کرام نے آنکھوں سے ہی ان کو دیکھنا شروع کر دیا کہ نماز کی حالت میں یہ آدمی بول پڑا ہے. انہوں نے پھر کہا کیا ہو گیا ہے, پریشان ہو گئے اور پھر مزید گفتگو شروع کر دی. کیوں مجھے گور رہے ہو, کیوں میری طرف دیکھ رہے ہو, کیا ماجرا ہے, کیا معاملہ ہے. صحابہ کرام نے ہاتھوں کے اشارے سے ان کو خاموش کروانے کی کوشش کی. خاموشی کے بعد جب نماز ختم ہوئی, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے پاس بلا لیا اور پھر فرمایا کہ اے معاویہ, یہ نماز صرف تسبیح, تحلیل اور قرات قرآن کا نام ہے, اس میں دنیاوی باتیں نہیں کی جاتی. اور پھر معاویہ بن حکم بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے جب مجھے اپنے پاس بلایا, نہ مجھے ڈانٹا نہ ہی مجھے بے عزت کیا, بلکہ بڑے پیار سے مجھے یہ بات سمجھائی اور کہنے لگے کہ ایسا معلم, ایسا ٹیچر, ایسا استاد نہ میں نے اپنی زندگی میں اس سے پہلے دیکھا ہے اور نہ میں بعد میں دیکھ سکوں گا. اور بڑے پیار سے سمجھایا. کائنات کے معلم ہے اللہ کے رسول, آپ کی زندگی تمام لوگوں کے لیے نمونہ ہے. اگر کوئی بہترین ٹیچر بننا چاہتا ہے اللہ کے رسول کی زندگی سے یہ سیکھ لے, آپ اسوہ حسنہ ہیں. اور پھر فرمایا معاویہ بن حکم اللہ کے رسول کے پاس حاضر ہیں, کہتے ہیں اللہ کے رسول مجھ سے ایک دفعہ ایک غلطی ہو گئی تھی. فرمایا کیا غلطی ہوئی؟ فرمایا اللہ کے رسول غلطی یہ ہوئی کہ میری ایک لونڈی ہے, وہ احد پہاڑ کے قریب بکریاں چراتی تھی. ایک دفعہ میں وہاں پر گیا تو میری ایک بکری غائب تھی, اس کو بھیڑیا کھا گیا. فرمانے لگے حضرت معاویہ بن حکم کہ اللہ کے رسول میں بھی انسان ہوں, مجھے غصہ آ گیا اور مجھے غصہ آیا, میں نے اس کو ڈانٹا اور ڈانٹنے کے بعد میں نے اس کو ایک چانٹا لگا دیا اور زور سے تماچا اس کو مار دیا. اللہ کے رسول نے جب یہ سنا تو فرمایا یہ تو ظلم ہے, یہ تو نے اس اللہ کی بندی پر ظلم کیا ہے. بھیڑیے نے تیری بکری کو کھایا, تو نے اس کو چانٹا لگا دیا, تماچا لگا دیا, یہ تو ظلم ہے. جب معاویہ بن حکم نے یہ سنا ان کا دل نرم ہو جاتا ہے. کہتے ہیں اللہ کے رسول میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ غلامی کی زندگی گزار رہی ہے, میں اس کو آزاد کرنا چاہتا ہوں, میں اس کو آزاد کر دیتا ہوں. پیارے رسول نے فرمایا کہ اس کو میرے پاس لے آؤ. جب پاس لائی گی تو اللہ کے رسول نے اس سے سوال کیا این اللہ, اللہ کہاں ہے؟ سوال کیا کیا؟ این اللہ, اللہ کہاں ہے؟ آج بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پوچھنا بھی درست نہیں ہے کہ اللہ کہاں ہے, کسی کو پتا نہیں ہے. کوئی کہتا ہے لا مکان ہے, کوئی کہتا ہے ہر جگہ پہ موجود ہے, کوئی کہتا ہے ہر چیز کے اندر اللہ تعالیٰ ہے. اللہ کے رسول نے یہ عقیدہ دے دیا کہ مومن کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے. اللہ نے خود قرآن میں فرمایا سورہ طٰہٰ میں الرحمن علی العرش استویٰ کہ اللہ تعالیٰ ساتوں آسمانوں سے اوپر اپنے عرش پر مستوی ہے. اللہ کے رسول نے پوچھا این اللہ, اللہ کہاں ہے؟ اس نے آسمان کی طرف اشارہ کیا فی السماء, آسمانوں میں, آسمانوں سے اوپر, آسمان پر. اور پھر پوچھا من انا, میں کون ہوں؟ فرمایا آپ اللہ کے رسول ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا اعتقھا انہا مومنہ, اس کو آزاد کر دو, یہ مومنہ ہے. اس کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ساتوں آسمانوں سے اوپر عرش پر مستوی. اور قرآن مجید کی بے شمار آیات اس چیز پر دلالت کرتی ہیں. سورہ ملک میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اَأَمِنْتُمْ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ, کیا تم بے خوف ہو چکے ہو, زمین میں ایسے دندناتے پھرتے ہو, تکبر کرتے ہو, بغاوت کرتے ہو, اللہ کی نافرمانی کرتے ہو, تم بے خوف ہو چکے ہو. من فی السماء, اس اللہ سے بے خوف ہو چکے ہو جو آسمانوں کے اوپر ہے, جو آسمانوں سے اوپر ہے. اس کا خوف تمہارے دلوں میں نہیں رہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں زمین میں دھنسا دے. ان یخسف بکم الارض, زمین میں دھنسا دے. یہ زمین کا مالک کون ہے؟ جس زمین پر تم نے بسیرا کیا ہوا ہے, جس پر تم رہتے ہو اور اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہو, ان کے اندر دھنسا دے جیسے قارون کو دھنسایا تھا. کون ہے اس کو پوچھنے والا؟ تو اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے. اور اللہ کا عرش کتنا بڑا ہے انسان اس کا احاطہ نہیں کر سکتا, انسان اس کے بارے میں نہیں جانتا. اللہ کی جو صفات ہے اس کے بارے میں مومن کا یہی عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ نے جو بیان کر دیا, اللہ نزول فرماتے ہیں آسمان دنیا پر, حدیث میں ہے, ہمارا یقین ہے. اللہ عرش پر مستوی, ہمارا یقین ہے. اس کی کیفیت کیا ہے اس کا علم ہمیں نہیں, اس کے بارے میں ہم نہیں جانتے.
اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ الاستواء معلوم، اللہ کا عرش پر مستوی ہونا یہ معلوم ہے، اس کی کیفیت مجہول ہے، اس کا ہمیں علم نہیں ہے، اور ہمارا اس پر یقین رکھنا ضروری ہے، اور اس کے بارے میں سوال کرنا کہ کیفیت کیا ہے انسان کا ذہن احاطہ ہی نہیں کر سکتا، اور میں اس کے بارے میں سوال کرنا یہ بدعت ہے، اور اللہ کے بارے میں اپنی طرف سے مثالیں بیان کرنا یہ بھی درست نہیں ہے۔ بہرحال عرش کے بارے میں ایک حدیث ہے، سلسلہ صحیحہ میں امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ذکر کیا ہے، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں فقلت یا رسول اللہ ایما آیت نزلت علیک افضل، فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ مسجد حرام میں داخل ہوا، اللہ کے رسول وہاں پر تشریف فرما تھے، میں نے فرمایا اللہ کے رسول میرا ایک سوال ہے، فرمایا عرض کیجئے، کہا سوال یہ ہے کہ آپ پر جو قرآن نازل ہوا ہے اس میں سے سب سے افضل آیت کون سی ہے، سب سے افضل آیت کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا آیت الکرسی، سب سے افضل آیت آیت الکرسی ہے، قرآن مجید میں سے سب سے افضل آیت آیت الکرسی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا اس میں ذکر ہے، اور پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس میں اللہ کی کرسی کا ذکر ہے، اسی لیے اس کا نام آیت الکرسی ہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، سورہ بقرہ آیت نمبر 255 جس کو آیت الکرسی کہا جاتا ہے، اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی کرسی آسمان و زمین کو گھیرے ہوئے ہے، آسمانوں اور زمین سے بڑی ہے، اور پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ کرسی کیا ہے، مس السماوات السبع فی الکرسی الا کحلقۃ بارض فلات، فرمایا کہ وہ کرسی کیسی ہے جیسے ایک بہت بڑا صحرا ہو، آسمانوں کے مقابلے میں کرسی کی حیثیت یہ ہے، 7 آسمان ان کے مقابلے میں کرسی کیا ہے، کرسی کی کیا حیثیت ہے کہ یہ 7 کے 7 آسمان ایک چھلے کی طرح صحرا میں پڑے ہوئے ہوں اور کرسی ان سے کہیں بڑی ہے، یہ کرسی کی مثال دی، اور پھر فرمایا عرش کے بارے میں کہ عرش کی مثال کیا ہے، وَفَضْلُ الْعَرْشِ عَلَى الْكُرْسِيِّ كَفَضْلِ تِلْكَ الْفُلَاتِ عَلَى تِلْكَ الْحَلَقَةِ، اور پھر اللہ تعالیٰ کا عرش اس کی وسعت کیا ہے، فرمایا کہ جس طرح 7 آسمان ایک صحرا میں ان کی مثال چھلے کی طرح ہے، اور کرسی آسمان و زمین کو گھیرے ہوئے ہے، تو اللہ کا عرش اس کرسی سے بھی کہیں زیادہ وسیع اور بڑا ہے، تو اس کا احاطہ انسان نہیں کر سکتا، لیکن اللہ رب العالمین کا علو کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی ہیں، اس پر ہر مومن کا یقین ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات کو سمجھنے کی اور اس کو قبول کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ رحمتیں نچھاور کرتا ہے تو برکتوں سے